ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب قدوس تقدس و تعالی نے کائنات کے ہر فرد پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدر، عزت اور احترام اور ادب ضروری قرار دیا ہے، چونکہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ عظیم اور اعظم قسم کا مرتبہ اور شان اللہ نے عطا فرمایا ہے وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اس لیے پیغمبر کا جتنا بڑا اونچا مقام ہے اتنا امت کے دل کے اندر ان کا بڑا احترام بھی ہے اور ان کا ادب اور قدر بھی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر پیغمبر کے متعلق فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ کائنات کے مومن پر میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے ان کو وجود محمد الرسول اللہ جیسا احسان اور بہت بڑا انعام عطا کیا ہے. اس لیے مومن انسان پر سب سے زیادہ احسان جس طرح محمد الرسول اللہ ہے، اس طرح مومن آدمی کے دل کے اندر سب سے زیادہ قدر اور ادب اور احترام وہ بھی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. اس لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جب تک وجود محمد کی عزت اور احترام اور ادب کو دل میں جگہ نہیں دیتا، اس وقت تک نہ اس کا کوئی احترام ہے، نہ اس کی کوئی عزت ہے، نہ اس کا کوئی شان ہے، نہ اس کا ایمان ہے، نہ اس کا اسلام ہے، نہ اس کا قرآن ہے، نہ اس کا کوئی بیان ہے. اللہ نے اگر کسی کو دولت ایمان دی ہے تو بذریعہ محمد، دولت قرآن دی ہے تو بذریعہ محمد، دولت اسلام دی ہے تو بذریعہ محمد، دولت احسان دی ہے تو بذریعہ محمد، دولت احمد دی ہے تو بذریعہ محمد، دولت احسن دی ہے تو بذریعہ محمد. اس لیے تمام کائنات کی دولتوں کا مرکز ہے وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی لیے کائنات کے ہر فرد پر وجود محمد کا ادب اور احترام ضروری ہے. اگر ادب اور احترام پیغمبر کا نہیں ہے، کسی ایک لمحے کے اندر اگر پیغمبر کی گستاخی اور پیغمبر کی بے ادبی ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی دنیا اور آخرت کے اندر تباہ و برباد ہو گیا. حتیٰ کہ قرآن مقدس کے اندر تو یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ چلتے چلتے اگر کسی بندے سے
احترام محمد کے اندر کوئی بے ادبی اور گستاخی ہو جاتی ہے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ فرماتے ہیں قانون یہ ہے کہ پھر اس کی ساری زندگی کے اعمال کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اس لیے اگر انسان اپنے ایمان اور اپنے عمل کو بچانا چاہتا ہے تو اس کا واحد اور احد ذریعہ ہے وجود محمد کا احترام دل کے اندر آ جائے، بہار محمد کا احترام دل کے اندر آ جائے، اللہ کے پاک رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور احترام اللہ نے اس نہج پر ذکر فرمائی ہے کہ کائنات کے ہر فرد سے زیادہ، کائنات کے ہر ذرہ سے زیادہ اگر احترام تیرے دل میں ہو تو وجود محمد کا ہو۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے جس بندے کے دل میں کائنات سے بڑھ کر میں محمد سے زیادہ پیار اور ادب نہیں کرتا۔ اس لیے مومن وہ کہلائے گا، ایماندار وہ کہلائے گا جس کے دل کے اندر سب سے بڑھ کر پیار اور محبت اور ادب کس کا دل میں موجود ہو؟ وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو، میں اللہ کتنا عظیم اور کتنا اکبر اور کتنا اعلیٰ اور کتنی انور ہوں، اس کے باوجود میں خود اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہوں اور کائنات کو سکھاتا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں، میرے پیغمبر کے ادب اور احترام کا ایک اصول اور ضابطہ قرآن کے اندر یہ بھی ہے کہ ہر پیغمبر کو میں نام لے کے بلاتا ہوں پر آخری محمد الرسول اللہ کو نام لے کے مخاطب نہیں کرتا، بلکہ پیغمبر کی صفات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی یہ صفت ہے، اس لیے پیغمبر اس کا نام نہیں لیتا۔ اللہ پیغمبر کے ساتھ بات کرنی ہو تو پیغمبر کو کہتا ہے یاسین والقرآن، پیغمبر سے بات کرنی ہو تو اللہ فرماتے ہیں طٰہٰ، پیغمبر سے بات کرنی ہو تو اللہ فرماتے ہیں طٰ سین میم، پیغمبر سے بات کرنی ہو تو اللہ فرماتے یا ایھا المزمل، پیغمبر سے بات کرنی ہو تو اللہ فرماتے یا ایھا المدثر، پیغمبر سے یا بات کرنی ہو تو اللہ فرماتے یا ایھا الرسول، پیغمبر سے بات کرنی ہو تو اللہ فرماتے یا ایھا النبی، پیغمبر سے بات کرنی ہو تو اللہ فرماتے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے یہ سارے تذکرے اس لیے کیے ہیں کہ کائنات کے ہر فرد کو اس بات کا علم ہو جائے کہ جب اتنی عظیم ہستی پیغمبر کا ادب کر رہی ہے تو میں کون ہوں کہ پیغمبر کے معاملے میں بے ادبی کر کے پیغمبر کو نام لے کے بلاؤں۔ اس لیے یہودی اکثر طور پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کسی ضرورت کے ماتحت گھر سے بلاتے تو اس وقت وہ اپنی زبان میں کہتے اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، نکلو ہماری طرف اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہودیوں نے یہ وتیرہ بنا لیا، یہ عادت بنا لی کہ میرے پیغمبر کو گھر سے بلانا شروع کر دیا اور نام لے کے بلانا شروع کر دیا، حالانکہ میں بھی اپنے پیغمبر کو بلاتا ہوں لیکن کبھی نام نہیں لیتا، اور پیغمبر کا نام نامی نیٹ کر کے تو میں نے کبھی نہیں بلایا۔ اور یہ یہودی کون ہوتے ہیں، یہ عیسائی اور نصرانی کون ہوتے ہیں؟ یہ پرلے درجے کے گستاخ اور بے ادب جو اپنے نبی کا بھی ادب نہیں کرتے اور میرے پیغمبر کا بھی ادب۔
یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی گستاخ ہیں، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بھی گستاخ ہیں، اور انہوں نے ان جیسی گستاخی پھر ہمارے پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ او ایمان والو آؤ میرا قانون سن لو، اگر یہودیوں کی طرح تم نے بھی میرے پیغمبر کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کیا اور میرا پیغمبر کا نام لے کے تم نے مخاطب کیا تو سن لو، جس طرح آپس میں تم بات چیت کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ چلا چلا کے باتیں کرتے ہو، چہک چہک کے باتیں کرتے ہو، اگر میرے پیغمبر موجود ہو تمہاری محفل کے اندر، ان کی موجودگی میں آواز بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور میرا پیغمبر اگر موجود نہ ہو بلانے کی ضرورت پڑ جائے تو نام لے کے بھی بلانے کی اجازت۔ کتنا بڑا احترام! صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے اوپر ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے دیر سے آتے، لیکن اس ڈر کی وجہ سے ہم انتظار تو کرتے، لیکن بلانے کے لیے دروازے پر امام کی کیا کرتے؟ انتظار کرتے، دروازہ نہ کھٹکاتے کہ آؤ جی نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ پیغمبر کا احترام اتنا دل کے اندر موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر اور باقی رفقاء محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات نیند کے غلبے کی وجہ سے جب ہم صف میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہمارے سر ایک دوسرے سے ٹکرا کے سر پھٹنے کے قریب ہو جاتے، لیکن محمد الرسول اللہ کو بلانے کے لیے ہم نہیں جاتے۔ حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم نے آدھی رات کے قریب بھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، لیکن بتقاضۂ ادب محمد الرسول اللہ نبی کو دروازے پر بلانے کے لیے نہیں گئے، اخرج الینا یا محمد کی آوازیں لگانے کے لیے نہیں گئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر میرے محمد کا ادب تمہارے دل سے نکل گیا تو ایمان بھی تمہارے دل میں نہیں رہے گا۔ اس لیے یہودی بلاتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہیں اور بے ادبی کا جملہ بولتے ہیں، اور یہودی چونکہ اصلی طور پر دشمن تھے عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کہیں سے کوئی گنجائش مل جائے نبی کی گستاخی کرنے کی، تو موقع پاتے ہی وہ پیغمبر کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے۔ اللہ کے پاک رسول تقریر فرمایا کرتے تھے، تقریر کے دوران اگر کسی مخلص مومن موحد انسان کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر سے کوئی جملہ سمجھ نہ آتا، کسی بات کے اندر کوئی شبہ پڑ جاتا، تفصیل طلب بات ہوتی، تو وہ صحابی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا رائنا رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک رسول۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کرو، ہم کو یہ بات پوری سمجھ، ذرا دوبارہ یہ بات دہرائیے تاکہ ہم پوری دل جمی سے وہ بات سن کے ذہن نشین کر لیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو یہ جملہ بول کے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں
یا رسول اللہ ہماری رعایت کرو، ہماری طرف ذرا متوجہ ہو جاؤ، ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے وہ بات دوبارہ دہرا کے ہمیں سمجھا دو یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول وہ بات سمجھا دیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کوئی بات اور مسئلہ سمجھنا ہے تو وہ کہتے ہیں رائنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ رائنا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چلو اس لفظ کے اندر ہم بھی ہیر پھیر کر کے لفظ تو یہی بولیں گے پر معنی اور لیں گے، پر معنی ان کا مطلب تو اور ہے، ہمارا مطلب تو گستاخی اور بے ادبی کرنا ہے، وہ تو احترام کی وجہ سے یہ کہتے ہیں۔ اس لیے یہودی بھی بعض اوقات گفتگو سنتے اور کلام سنتے تو یہودیوں نے پتہ ہے کیا عادت بنائی، جس وقت پیغمبر کی بات سمجھ میں نہ آتی، حالانکہ سمجھ تو آتی لیکن جان بوجھ کے وہ کہتے تاکہ ہمیں گستاخی کا کوئی موقع مل جائے، اس لیے وہ کہتے کیا لفظ بولتے؟ فرق دیکھو، پہلا لفظ مومن بولتے ہیں رائنا، اور یہودی گستاخ بولتے ہیں رائنا، یا کا اضافہ کر کے اس لفظ کو مزید لمبا کر دیتے ہیں، اور مومن بولتے ہیں عین کا کسرہ بولتے ہیں، زیر عین کے نیچے لگا کے رائنا کہتے ہیں، اور یہ یا لگا کے کہتے ہیں ان یہودیوں کی لغت کے اندر رائنا کا معنی ہوتا او ساڈیاں بکریاں چراون والا چرواوا، او ساڈا نوکر تے غلام تے خادم، دعا معنی انہاں دی لغت دے اندر او احمق تے بے وقوف، انہاں اپنا مطلب کڈنے واسطے پیغمبر دی گستاخی اور پیغمبر دی عزت دے اندر داغ لاون واسطے انہاں اے لفظ وضع کیتا تے گھڑ کے تے بولیا رائنا۔ جس وقت انہاں مومن والے لفظ دی نقل مار کے تے لفظ نو بگاڑیا، اللہ فرماندا ہے میں قرآن نازل کر دیتا ہے۔ میں کہ نازل کیتا ہے؟ اس واسطے قرآن مقدس کا نزول ہوا چونکہ میرے پیغمبر کی عزت کا معاملہ ہے، چونکہ احترام محمد کا مقام ہے، انعام محمد کا مقام ہے، احسان محمد کا مقام ہے، امتیاز محمد کا مقام ہے، اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے قرآن نازل کر کے مومنوں کے لیے ایک قانون بھی الگ نازل کر کے اللہ فرماتے ہیں یا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا او ایمان والو اپنے دل میں احترام محمد کو رکھنے والے لوگوں، اپنے دل میں کلمہ عزت محمد کا احترام کرنے والوں، میں تمہارے ساتھ مخاطب ہوں اور بات کر رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ کن کو مخاطب کرتا ہے؟ جن کے دل میں ایمان موجود ہے، چونکہ اگر ایمان نہ ہو تو صرف چھڑا ادب کرتا رہے تو فائدہ نہیں، چھڑے ادب دا فائدہ۔ ابو طالب چھڑا ادب کریندا ہے پر ایمان دل وچ نہیں رکھدا، اللہ فرماندا ہے تیرے ادب دی سانو لوڑ نہیں، تو محمد نو اپنے کندھے تے چا کے کھڈاویں تاں وی سانو منظور کوئی نہیں، اگر تو میرے محمد نو اپنی تجارت شریک کرے تاں وی سانو منظور کوئی نہیں، اگر تو میرے محمد رسول اللہ دی عزت دی خاطر پورے قریشیاں نال بائیکاٹ کرے تاں وی سانو منظور کوئی نہیں، اگر محمد رسول اللہ دے بوسے لویں، محمد دی پیشانی مقدس دے نال اپنی پیشانی لا کے پیار تے انس دا تعلق بناویں تاں وی سانو منظور کوئی نہیں۔ اس واسطے میں تینوں آکھدا پیا میرے پیغمبر میرا حکم انہاں نو سنا دے جنہاں دے دل دے اندر پہلے ایمان دی دولت موجود ہے۔ پہلے کیڑی شے موجود ہے؟
ایمان دی دولت موجود ہے، اگر ایمان علی دولت موجود نہیں تو ادب تیرا کرن تاوی کافرن، نہ کرن تاوی کافرن۔ اس واسطے میرا پیغمبر تیرا ادب اور احترام دا مقام آیا تے ابو طالب بھی علل اعلان آدھا ہے لوگو ادب تا محمد دا میں بھی کردا، ادب تا میں بھی محمد دا کردا، حتیٰ کہ ابو طالب آدھا ہے او لوگوں میں محمد دا اتنی ادب کردا جو اس محمد دی وجہ دے نال سانو اللہ دے طرفوں بارشاں ملدیاں ہوندیاں، قحط سالی پے ونجیا، خشک سالی آ ونجیا تا میں محمد نو اچے ٹیلے پہاڑ تے لے ویندا می، میں آدم اللہ اس محمد دے حسن جمال نو دیکھ میں اپنے بھتیجے نو نال لے کے آیا تے میرا بھتیجا جدو نال ونجیا اللہ بھی اس بھتیجے دا اتنی احترام کردا ہی جو اسے ٹائم بدلہ نو چاہ کے تے مکے دی سرزمین تے بارشاں۔ اللہ فرماندا ہے مینوں منہ ہے محمد الرسول اللہ دا، ابو طالب تیری بوتھی نہیں کہ تو میرے کو منگے، میرا محمد پاک آ گیا ہے، اس واسطے ہونے دے آنے دا بھی اتنا احترام ہے جو ہن بارش برسائی دینی ہے۔ ابو طالب آکھدا ہے کہ میرے دل وچ بڑا احترام ہے، میرے دل وچ کی وے تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ٹائم ابو طالب مرن لگا ہے، آخری سانس نکل دے پین، اس ٹائم بھی پیغمبر او دی سرانی جا کے کھلو گیا ہے، آدھا چچا ہن بھی موقع ہی جو میں محمد دا احترام کر لے، میں آ گیا میری قدر کر لے، میں ایک ہی جملہ تینوں بولدا قل لا الہ الا اللہ خالصا من قلبک، سچے دل نال اگر میں محمد دے احترام دی وجہ نال ایک کلمہ بول دے میں احاج لک عند اللہ، قیامت والے دن میں اپنے ادب دی وجہ نال تیری جان چھڑا دے سا۔ ابو طالب آکھدا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرُ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا مَلَامَةُ لَائِمٍ وَحَذَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، اے میرا بھتیجا مینوں بیت اللہ دے خدا دی قسم سچی گل پوچھنی ہوئی تا میں ابو طالب تینوں دس دینا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرُ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا۔ احترام تے محمد بھتیجے دا میرے دل وچ اتنی ہے، مینوں بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے جڑا دین تے مذہب تو لے کے آیا ہے، مذہب تے دین آدم بھی لے کے آیا ہے، نوح بھی لے کے آیا ہے، عیسیٰ بھی لے کے آیا ہے، ابراہیم بھی لے کے آیا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی لے کے آیا ہے، یعقوب نبی اللہ بھی لے کے آیا ہے، یوسف دین اللہ بھی لے کے آیا ہے، لیکن میں ابو طالب نو بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے جڑا دین اللہ نے تینوں عزت والا دتا ہے، ایو جیاں دین اج تک کسے نبی تے پیغمبر نو ملیا کوئی نہیں۔ سارے دین میں جمع کر لواں، ساریاں مذہباں تے دینا کولوں تیرا دین اول نمبر تے تیرا احترام تتی، تیرے دین دا بھی احترام ہے، تم دین والے دا بھی میرے دل وچ احترام ہے، پر میرا چاچا منیندا کیوں نہیں؟ آدھا ہے میرے دل وچ میری قوم دا ادب ہے، کس دا ادب ہے؟ لولا ملامت لائم وحذار مصبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا۔ اے میرا بھتیجا اگر میں تیری گل من لواں تا میری قوم دی بےزتی ہوندی ہے، کہ ہوندی ہے؟ میری قوم دے قریشی وڈے وڈے چودھری تے سردار موجود ہیں، مکے دیاں بڑھڑیاں عورتاں انہاں نوں تانے دے سن کہ تہاڈا وڈکا تہاڈا نک کٹوا گئے، تہاڈا نک وڈا
تھوڑی قوم دا نک وڈھا کے رکھ دیتا ہے، آخری کیارے دے پانی لگا پیا ہے، آخری سانس پہ کڑدا ہے تے موت دی وجہ نال ڈر گیا ہے، او موت کولو ڈر کے تے محمد دی عزت کر گیا ہے، تھوڑی قوم دا بیڑا غرق کر گیا ہے۔ اے محمد پاکا تیرا ادب تا کردا پر قوم بہوں ڈاڈھی مینوں لگدی ہے، مینوں قوم دے تانے پسند کوئی نہیں، مینوں قوم دی آر پسند نہیں، جہنم دی نار پسند۔ اس واسطے وہ آدھے یار اے میرا محمد بھتیجا ادب تے احترام تا بہوں کریندا پر قوم اگے آویندی ہے تے نبی کریم فرمانن ایمان اتھے آندا ہے جتھے قوم میرے مقابلے پیچھے ہٹ ونجے، ادب اتھے آندا ہے جتھے تیرا پیر میں محمد دے مقابلے پیچھے ہٹ ونجے۔ ایک جگہ تے میری گل آوے، ایک جگہ تے تیرے سید تے پیر دی گل آونجے، اتھے جڑا بندہ مومن ہوندا ہے او آدے سید تے پیر دی گل وچ شک آ سکدا ہے، محمد دی زبان وچ شک نہیں آ سکدا۔ اتھے احترام محمد دا جڑے ویلے نمبر آ ونجے اس ٹائم بندہ میں محمد دی عزت نو اگلے نمبر تے رکھ دے وے، اپنی قوم نو پیچھا کر دے وے، برادری پیچھا کر دے وے، قوم تے قبیلے دیاں گلاں پیچھا ہٹا دے وے، تاں اونوں ایمان دی دولت ملنی ہے۔ ابو طالب احترام کردا پیا لیکن گل مندا نہیں، گل ایمان نہیں قبول کردا تے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے پیغمبر ایماندار لوگوں کو میرا پیغام سنا دے۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ فرماتے ان کو بتا کہ قانون بدل گیا ہے۔ قانون کے ہو گیا ہے؟ قانون تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے تانوں گل سمجھ نہیں آندی تے تساں آکھ دے آوے رائنا، اللہ دا اج تو بعد کسے مومن دی زبان تے لفظ رائنا نہیں آنا چاہیے۔ مومن دی زبان چوں کیوں؟ اس وچ گستاخی دا خطرہ ہے، اس وچ کی وے تواڈی نیت تے سدھی ہے پر جڑے دوے کھلوتے نوں نہ دی نیت سدھی کوئی نہیں۔ معلوم ہوندا ہے کم ایک ہی ہوندا ہے، لفظ ایک ہوندا ہے، دہاڑا ایک ہوندا ہے۔ اگر شبہ پہ جاوے کوئی دیندار دے مقابلے چ بے دین اپنی ٹنگ اڑا دے وے، اللہ او دین دا کام ہی پیچھے ہٹا لیندا ہے، او دین دا کام ہی بھی پیچھے ہٹا لیندا ہے۔ ایک مثال سنا دیواں، لوگ آدن جی 12 ربیع الاول نو دیگاں پکا سکدے ہیں، میں کہ نہیں پکا سکدے۔ آکھے کیوں؟ میں کہ اس دہاڑے مشرک تے بدتی لوگ پکاندے تے جس دن دے اندر مشرک تے بدتی کوئی کام کر رہے ہوئے اس دہاڑے نیکی دا کام ہی مومن نہیں کر سکدا، ہے تا کم چنگا، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے، پر دہاڑا تبدیل کر دے وے، چونکہ اے دہاڑا مخصوص کر گیتا ہے بدتی لوگاں نے، اے مخصوص کر گیتا ہے بے دین لوگاں نے۔ آدن جی دا محرم نو پکا سکتے ہیں؟ میں کہ نہیں پکا سکتے۔ دا محرم نو حسین تے دشمن چاول کھاندے، حسین تے سجن غم بنا دین۔ دشمن کے کر دین؟ چاولاں تے دیگاں تے زور دین دین، سجن حسین دا غم منا دین، انہاں نو دکھ تے درد ہوندا ہے، مصائب دا، تکالیف دا۔ اس واسطے مومن آدمی نو چاہیدا ہے، اللہ نے قرآن وچ قانون دس دیتا ہے کہ جیڑا کم مشرک کرنا شروع کر دیویں چاہے او میرا حکم بھی ہوے، اللہ فرماندا ہے میں اسا تبدیل کر دینا، اس دہاڑے نو بدلی کر دیو، اس لفظ نو بدلی کر دیو۔ اس واسطے کالی پگڑی تا سنت محمد الرسول اللہ، لیکن محرم دے اندر کالی پگڑی پاون دی مومن نو اجازت کوئی نہیں، چونکہ کالی پگڑی اس دیارے کالے دل والے بندے نے، چٹے دل والے نہیں بن سکتے، چونکہ انہاں اپنے مذہب دا شعار بنا کے ہے، اپنے مذہب دی پہچان بنا کے دی ہے۔ اس واسطے جنہ دنوں وچ اس لباس نو او استعمال کرن مومن آدمی۔ اللہ قرآن کے لا تقولوا رائنا، میرے پیغمبر مومن آدمی کو میرا حکم سنا کہ اس لفظ کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر لفظ سمجھ نہ آوے یا اللہ توت کے لفظ بولا، اس واسطے تے سانو جدوں بھی کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آندا اساں تا پوچھ دے محمد رسول اللہ کولو، ادب کر کے آدے رائنا، توجہ فرماؤ یا رسول اللہ، ساڈے حال تے رحم و کرم فرماؤ یا رسول اللہ، سانو گل دوبارہ سمجھا دیو۔ اے اللہ جے گل دوبارہ پوچھنے دی ضرورت آوے وت کے کرساں،
اللہ فرماندا ہے آؤ تانوں او حل وی میں دس دینا. اس وقت جڑا لفظ مشرک تے یہودی تے نصرانی بول دین او لفظ تا تساں نہیں بول سکدے، البتہ اپنی ضرورت نو پورا کر سکدے ہو. کو کہ آکھاں یا اللہ، اللہ دے وقولو اپنیاں زباناں دے نال آکھیاں کرو اے لفظ، اپنیاں زباناں دے وچوں اے جملہ نکال دیتا کرو. اللہ کیڑا لفظ آکھا رائنا دے بدلے دے اندر؟ اللہ فرماتا ہے کیا کرو انظرنا یا رسول اللہ ساڈے حال تے نظر فرماؤ، ساڈے حال تے رحم و کرم فرماؤ. دوبارہ اے جملہ بولو انظرنا. رائنا دے بدلے اللہ کیڑا جملہ دیتا ہے؟ انظرنا. اللہ فرماندا ہے میں جملہ تا تبدیل کر دیتا ہے پر محمد دی عزت دے اندر فرق نہیں آون دیتا. قرآن دی آیت نو منسوخ کر دیتا ہے پر محمد دے احترام دے اندر میں فرق نہیں آون دیتا. اس واسطے اللہ فرماندا ہے واسمعوا. پہلی گل تے ہے کہ جڑے ویلے تقریر سنی کرو، جڑے ویلے تقریر سن دیا ہویا نیندر نہ کیتی کرو. تقریر سن دیا ہویا مسجد اسامہ دے مقتدی علی کر دیوار تے پلران دی ٹیک لگ کے ستے نہ کرو. واسمعوا انج گل سنی کرو جو دوبارہ پوچھنے دی ضرورت بھی نہ ہوئے. دوبارہ پوچھنے دی ضرورت تا پیندی ہے جے بندہ سائیں ونجے، ضرورت تا پیندی ہے جو خیال تبدیل ہو ونجے، ضرورت تا پیندی ہے جے توجہ ہٹ ونجے، ضرورت تا پیندی ہے جو جان تیری مسیح تے چوے تے روح تے نہ. روح کتھے ہوئے؟ ضرورت تا ہوندی ہے جو خیال بدل ونجن، ضرورت ہوندی ہے جو توجہ بدل ونجے. بیٹھا مسیح تے چھویں تے کمرے گھر دے بیٹھا گندا ہوویں، بیٹھا مسیح تے چھویں تے پلستر گھر دا پیا کرویندا ہوویں، بیٹھا مسیح تے پڑھدا نماز کھلوتا ہوویں تے حساب دکاناں دا پیا کریندا ہوویں. اے رکعتاں کیوں بول ویندے ہیں؟ پہلی گل تے مومنو پوچھن دے اندر کوئی حرج نہیں، تسی پوچھ سکدے ہو، لیکن تقریر سندے ہوئے قانون تساں واسطے میں اے بناندا پیاں کہ واسمعوا پوری توجہ دے نال سنو، پورے دھیان دے نال سنو. جو دھیان نال سنن دی وجہ دے نال دوبارہ پوچھنے دی ضرورت نہیں آونی. اللہ چلو اساں تا دھیان کر لیندے ہیں، توجہ کر کے بھی لے سن لے سا، دوبارہ بھی نہیں پوچھنا. پر جڑے لوگ بار بار سوال کر دین، سمجھ بھی آندی ہے پھر بھی سوال کر دین، اللہ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. انہاں بےماناں واسطے میں بڑا عذاب تیار کیتا ہوئے. انہاں واسطے کیا کیتا ہوئے؟ عذاب علیم، دردناک، شدید ترین، عظیم ترین، علیم ترین عذاب تیار ہے. اس وقت انہاں دی گل نہ کرو یہودیاں تے مشرکاں دی. تساں اپنی سوچو، تساں اپنی سوچو. جو توجہ دے نال سنن دی وجہ دے نال آدمی نو دوبارہ پوچھنے دی لوڑ نہیں پیندی. جڑے ویلے میرے محمد دی تقریر وچ بیٹھے ہو تہاڈا روح بھی ایتھے ہووے تے جان بھی، روح بھی ایتھے تے جان بھی. آجڑی علی کر نہ بنو جویں بکریاں چراون والا آجڑی آدے. کیا آکھدا ہے آجڑی؟ بکریاں چراندا ہویا آجڑی، او دے خیال بھی مختلف ہوندے، او دی جان جنگلاں وچ ہوندی ہے تے او دا روح بڑی دور دور تونی سیراں کر کے آندا ہوندا ہے. اس واسطے جنگل دے اندر بکریاں چراون والا ایک آجڑی کھلو کے تے لوگاں نو آکھدا کھلوتا ہی لوگو میں آجڑی دا تا بڑا عجیب حال ہو گئی ہے، میری تا قسمت دا حال بھی تبدیل ہو گئی ہے، میری زندگی دے حال بھی تبدیل ہو گئے. آکھے کیویں تبدیل ہو گئے؟ آدھے لوگو پکھی بیٹھے بنیرے تے، پکھی بیٹھے
پکھی بیٹھا ہے بنیرے تے بت میرا منجی تے روح سجنا دے ڈیرے تے اس وقت آدھا ہے میرا تا حال ہی عجیب ہے جان جنگلاں وچ ہوندی ہے تے روح سجنا دے ڈیرے دے اوتے ہوندا ہے جے بندے دا جسم بھی ہکی جاتے ہوئے روح بھی ہکی جاتے ہوئے تا محمد جیسے عظیم محمد جیسے فصیح اللسان بندے دی محمد جیسے افصح اللسان محمد دی محمد جیسے افضل اللسان محمد دی گل کیویں سمجھ نہ آوے جڑا محمد گل کرے تا انج گل کھل کے آوے جویں 14ویں دا چن نکھر کے آندا ہے او دیاں گلاں سمجھ نہ آویں یہودیاں نو نہ آویں تا گل ڈھک دیے مومن آدمی او دی گل سندا پیا ہوے تے سمجھ نہ آوے تا گل مناسب کوئی نہیں اس وقت قانون ہے واسمعوا وللکافرین عذاب علیم اس وقت مومنو پوری توجہ دے نال میرے محمد دی گل اللہ دے پاک رسول مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائیں کتھے نماز با جماعت پڑھائی نماز با جماعت پڑھانے تو بعد اللہ دے رسول دن او میرے یارو او میرے جانی سارو مدینے دے اندر ایک میرا گستاخ رہندا ہے مدینے وچ ایک میرا گستاخ تے بے ادب رہندا ہے جڑا گلی گلی تے کوچے کوچے دے اندر میں محمد دی عزت تے قدر دے اوتے بکواس کردا رہ ویندا ہے گالیاں بکدا رہ ویندا ہے گندی زبان استعمال کردا رہ ویندا ہے اج میں محمد دا حکم ہے اج میں محمد دا اعلان ہے جڑا بندہ میں محمد دے گستاخ نو قتل کرسی اللہ اونوں جنت دے سی اللہ کہہ دے سی اونوں جنت دے دینی ہے اس وقت جڑا گستاخ رسول دا وجود دنیا تو ہٹا دے وے دنیا تو مٹا دے وے اللہ اونوں اس بدلے دے اندر میں ضامن محمد رسول اللہ کہ اللہ دا اجر تے بدلہ دیونا ہے کہ دن قیامت دے اس نیکی دا بدلہ اللہ جنت دے دیونی ہے سارے صحابہ کرام دی موجودگی دے اندر اعلان ہوئے ایوہ الناس او کو لوگو سن لو میں محمد اعلان ایک دشمن رسول نو قتل کرنا ہے گستاخ رسول نو قتل کرنا ہے او دے وجود نو زمین تو مٹا دیونا ہے جڑا محمد دی عزت نہیں کردا او زمین تے رہن دا حق نہیں رکھدا زمین تے رہنے دا حق اساں کوئی نہیں صحابہ کرام دن جڑے ویلے اعلان ہویا ہے زبان رسول دے وچوں گل سنیے تے ہر صحابی دا جو میری دل دی تڑپ ہے جو انے کی میں کر لواں تے جنت کما لواں انے کی میں کر لواں تے جنت کما لواں مسجد نبوی دے اندر جتنے جانثار بیٹھے جتنے وفادار تے یار تے غم گسار بیٹھے ہوئے ساریاں دا ارادہ بن گئی جو انے کی میں کرنی ہے تے میں کرنی ہے ایک بندہ کونے وچ بیٹھا ہے ایک بندہ کتھے بیٹھا ہے ایک بندہ کونے وچ بیٹھا ہے اکھاں تو نبینا ہے اکھاں تو بھی نبینا ہے تے مسجد نبوی دے کونے دے اندر بیٹھ کے روندا پیا ہے رو رو کے سر سجدے وچ سٹ دتا سی سجدے دے اندر سر پا کے آندا ہے اے میرا اللہ اکھاں والی نعمت تو مینوں محروم کیتا ہی اس نعمت دی محروم ہون دی وجہ دے نال جنگ بدر وچ میں شریک نہیں ہو سکیا اس نعمت دی محرومی دی وجہ دے نال جنگ حنین وچ میں شریک نہیں ہویا جنگ احد وچ میں شریک نہیں ہویا غزوہ فلانے دے اندر میں شریک نہیں ہو سکیا اس واسطے اللہ جو میں نبی نہ حامی میری اکھاں ہووے نا تے میں وی نیکیاں کر کے آواں رسول دے دشمناں دے نال میدان جہاد وچ لڑا انہاں دیاں گردناں اڑاواں تا مینوں وی مزہ انج آوے جویں ابو بکر نو آیا مینوں وی مزہ انج آوے جویں عمر فاروق نو آیا صحابہ کرام آدن جو رسول دے دشمن نو مارا تا سانو لذت آندی ہے کہ آندی ہے جنگ بدر تھوڑے جے قیدی اللہ دے رسول کولو آئے نا تے نبی کریم فرماندے انہاں دے بارے کیا خیال ہے حضرت عمر آدن یا رسول اللہ جڑے میرے رشتہ دار ہوون نا انہاں نو میرے حوالے کیتے ہو تے میں انہاں نو انج رگڑا جو دل ٹھنڈا ہو ونے دشمن رسول ہوون
تے ساڈے اکھاں دے سامنے ہوے نا ساڈا دل سڑدا یا رسول اللہ انہاں نو خرکاب کر دیواں انہاں نو مار کے ذرہ ذرہ تے کترا کترا انہاں دا کر دیواں بخیے ادھیڑ دیواں انہاں دا تکما تکما کر دیواں اس وقت صحابہ دی تڑپے اس وقت او صحابی نبی نہ ہون دے باوجود تڑپدا پیا تے سجدے دے اندر دعاواں پیا کردا ہے اللہ چلو باقی ساریاں جنگاں دے کول میں محروم ہو گیا نہیں جا سکیا اللہ اس نیکی والا کام تا میرے ہتھوں کرا لویو تاکہ میں محمد دی نکلی ہوئی زبان چوں جڑا جملہ نکلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوں او دی وجہ دے نال میں جنت دا مستحق تا بن ونجا جنت بہشت برین دا مقام تا لے لواں او صحابی رو رو کے تے سجدے دے اندر دعاواں پیا کردے او دعا جڑے ویلے مسجد نبوی وچ منگدا پیا ہے سجدے دے اندر دعا پیا منگدے او دے منہ وچوں نکلے ہوئے جذبے دے لفظن محبت دے لفظن محمد دی عزت احترام دی وجہ نال لفظ نکلن تے عرش تو بھی اگوں چلے گئے او دعا دے جملے عرش نو چیر کے تے سیدھا اللہ دی عدالت عالیہ دے کٹہرے دے اندر دروازہ ول کھٹکایا ہے اس دعا نے اللہ کریم نے اودی دعا قبول کر لئی کہ یار تیرے ہتھوں نیکی ہونی ہے نیکی قبول ہو گئی ہے دعا قبول ہو گئی ہے وہ صحابی کہندا میں سارا دن سوچدا رہ گیا سوچ بچار کر کے ایک تلوار تیار کیتی ہے بڑی تیز ترین تلوار تیار کر کے تے اپنے قمیص دے اندر چھپائی ہے جڑے ویلے رات ہوئی ہے جڑے ویلے باقی صحابہ جے سوچ دے پین کہ چلو اے نیکی اسا کرنی ہے او تا منصوبہ بنا دے پین تے تیاری کر دے پین اس تیاری کر لئی چونکہ اللہ دعا دی قبول کر لئی ہے کسے صحابی اس جذبے دے نال دعا نہیں منگی جویں حضرت عبداللہ ابن عتیق نے دعا منگی تے اللہ کریم نے فوراً قبولیت کا شرف عطا کر دیا اس کی دعا کو وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے رات کے اندھیرے کے اندر اپنی تلوار کو اپنی آستین اور قمیص کے اندر چھپا کے میں نے مدینے کی راہ اختیار کر لی جو 1 میل دور اس یہودی کا گھر تھا اس گستاخ رسول کا گھر تھا 1 میل کا فاصلہ میں طے کر کے اس محل اور کوٹھی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہوں جس وقت میں دروازے پر پہنچا تو آگے چوکیدار اور دربان کھڑے ہوئے تھے میں نے ان دربان اور چوکیداروں سے پوچھا کہ میں نے سردار سے ملنا ہے میں نے کس سے ملنا ہے سردار سے ملنا ہے ابو رافع یہودی سے ملنا ہے میرا کام ہے چوکیدارہ سمجھے کوئی منگتا آیا کھلوتا ہے کوئی فقیر آیا کھلوتا ہے کوئی 2-4 پیسیاں دی لوڑ پہ گئی ہے منگن والا غریب لاچار دیار آدمی آ گئی ہے اس وقت انہاں کے اندر لگا ون اندر انہاں خطرہ محسوس انہاں کے نبی نے اس کو کیڑا خطرہ اے منگتا غریب آدمی شدہ کمزور ہے سوٹی دے سہارے چل چل کے پتہ نہیں کتھوں آئے صحابی رسول کہندا جڑے ویلے میں کوٹھی دے اندر داخل ہو گیا ون کے تے ایک کونے دے اندر بیٹھ گیا اندر پوچھا جو سردار کیڑے ویلے تشریف لے آونی ہے اکے سردار تا رات نو دیر نال آندن سردار لوگ آکے کیا وجہ کیوں دیر نال آونا ہے آکے او تا شطرنج پیا کھیڈ دے او کے پیا کھیلنا ہے یہودیاں دی عادت ہے او کے کھیڈ دے ہن تے مسلمان ہی او کام شروع کر دے تو وقت فرق کون کر سی بابا تو فرق کر کیا خیال ہے تیرا یہودیاں والا کام مسلمان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا نا تے جڑا کرے ہاں پھر ہونا چاہیے نا کچھ نہ کچھ آدن یار وقت پاس نہیں ہوندا کہ نہیں ہوندا وقت پاس نہیں ہوندا تے چلو اے چیز کھیڈ لیندے ہیں تے اے کام کر لیندے اے کام کر لیندے مومن دا وقت اللہ فارغ بنایا ہی کوئی نہیں تو کتھے پھردا ہے کہ وقت پاس ہی نہیں ہوندا اللہ نے ساری چیزاں دا ٹائم ٹیبل بنا دیتا ہے انہاں شریعت دے مطابق سارے ٹائم ٹیبل تو بڑھا نہ اپنے 1 منٹ ہی فارغ وچوں نے کڈ کے دکھا سکدا 1 منٹ اگر فارغ ہوسی تا اللہ سی اذکر اللہ ذکرا کثیرا جدو تینوں موقع ملے کہ میرے ہن کوئی کام نہیں میری یاد وچ لگ گیا کر مومن آدمی ہوے تے آ کے وقت میرا پاس نہیں ہو رہا اے نہیں ہو سکدا او آکھدا ہے شطرنج پیا کھیڈدا ہے تاش پیا کھیڈدا ہے رات نو ادھی رات نو آونا ہے کونے دے اندر بیٹھ گئی ہے تے انتظار پیا کردا ہے
اس انتظار دے اندر جڑے ویلے ٹائم پاس ہوندیاں ادھی رات 12 دا ٹائم ہو گیا تے سردار صاحب آ گئے. سردار صاحب سرداراں نے کم پٹھے ہی ہوندے نا، اس واسطے ادھی رات نو کھیڈ کے جڑے ویلے تھکے آیا ہے تے اپنی کوٹھی تے بلڈنگ دے اندر وڑ گئی ہے جتھے زنانی ستی ہے، اتھے وڑی ہے تے او باپ او شدہ غریب نبینا صاحب انتظار پیا کردا ہے جو ہونے تھوڑا جہا سہ لوے، تھوڑا جہا پتہ تا لگ گیا جو سردار صاحب تشریف لے ہیں اپنی کوٹھی تے بلڈنگ دے اندر جڑے ویلے وڑے ہیں اندر ون کے تے چار پائیں تے لیٹا ہے تے ڈھٹا ہے تے انج مویا ہے جی میں کھوتے نو بندوق لگے، تھکا ماندا ہے نا شدہ انج ڈھائے کے تے خراٹے دی آوازاں آونیاں شروع ہو گئی ہیں، خراں خراں پیوں دیئے نیندر دے اندر مست ہوئے صحابیاں دے رات دا اندھیرا ہے ادو میرا اپنا بھی میرے اگے بھی اندھیرا ہے جو میں نبی نا اکھاں دی روشنی میرے کول کوئی نہیں، ادھی رات دا ٹائم ہے ساریاں چیزاں اندھیرے دے نال ڈوبیاں ہوئیاں نے، جڑے چار پائی تو جڑے کونے دے وچوں خراٹے دی آواز آئی ہے صحابی کہندا میں اس پاسے چلنا شروع کر دیتا ہے. تے قدرتی گل ہے جڑا بندہ نبی نہ ہوئے اللہ ایک طاقت خسدا ہے تے اور طاقتاں او دی حساس طاقت جڑی ہوندی اللہ مزید بحال کر دیندا ہے. بعض اوقات نبی نے آدمی شہر وچ سائیکل ہی چلائی ودے ہوندے بڑی تیزی نال، ہن دیکھو یہ گھڑی دے تے ٹائم بنا آدمی تک سکنا ہے پر نبی نے آدمی نو اتنا تجربہ ہوندا ہے جو ایک نبی نے کولو میں اودے نال سفر کیتا ہے گڈی دے اوتے او نبی نے کولو پوچھا جو کتنی دیر سفر کیتا ہے او آدا جی اتنے گھنٹے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ ہو گئے اسی چلے ہیں اور ٹائم اسی تک ہے بالکل انہیں جس طرح اس دسے. اللہ پاک نے حساس طاقت دے دیندا ہے، ایک نعمت خسی تا کوئی اور نال دے دیتی ذہنی قوت دی مزید اللہ پاک بڑھا کے رکھ دیندا ہے. اس واسطے نبینا صحابی اسے کونے دے اوتے چلے آئے جڑے کونے وچوں آواز پیاں دی خراٹیاں دی سیدھا لگا گیاں اس کونے دے اندر آدھے میں آستیناں وچوں تلوار کڈ کے تے بسم اللہ پڑھ کے تے گھوپ دیتی، بسم اللہ پڑھ کے اندر پیٹے دے اندر گھوپیے ایک ماری چاں کیتی اس تے دوئی کڑ کے تے وگا دیتی کراں کیتی اس او کراں پیا کردا تے تی میں وہ وجا کے رکھیے تے بالکل ٹاں کر گئے بالکل او دے خون دے چھینٹے جڑے ویلے میرے ہتھاں تے فارے بن کے نکلن مینوں خون محسوس ہوئے میں یقین کیتا جو کتا مردار ہو گیا گستاخ رسول مردار ہو گیا تے ذلیل ہو کے تے مر گیا او دے میں اسے ٹائم پیچھے واپس انہاں قدماں تے مڑ کے جڑے ویلے صدر دروازے تے گیٹ تے پہنچا جتھے چوکیدار کھلوتا ہی اس جگہ تے پہنچا میرے دل وچ شک پے گیا ہے، میرے دل وچ شک پے گیا ہے جو ترے تلواراں تا مارے می پتہ نہیں نا مراد مویا بھی ہے کہ ایویں مکر بنا کے چپ کر گیا ہے. اس واسطے میں اس ٹائم تک اس محل چ نہیں وجنا جس ٹائم اپنے کنا دے نال نہ سنا جو ذلیل مر گیا ہے. او آدھا میں دیوار دے اتے چڑھ کے تے بہ گیا دیوار اتے بیٹھے آدھے بیٹھیاں تہجد دا ٹائم ہو گیا جڑے ویلے صبح سویر دا ٹائم ہویا ہے محل دے وچوں ایک بندہ نکلیا تے اعلان کیتا سی یا ایھا الناس او لوگو ان سیدنا ابی رافع قد قتل او لوگو ساڈا سردار ابو رافع مردار ہو گئے مر گیا تے قتل ہو گیا ذلیل ہو گیا. صحابی کہندا ہے جڑے ویلے میرے کنا تے او دے مرن دی آواز آئی ہے میں الحمدللہ پڑھی ہے خوشی دے نال میں دیوار تو چھلانگ لائی ہے تے میری ٹنگ خوشی نال چھلانگ ماری ہے کہ نا مراد میرے ہتھوں مر گیا تو ہن میں سیدھا جنت وچ وڑنے سپیٹ مارا او سپیٹ وچ تلے آیا تے ٹنگ ٹوٹی گئی ہے. اپنی چادر تے اپنے رومال دے نال اس ٹنگ نو جلدی دے نال بن کے تے او دے گھسیٹ کے چلنا شروع کر دیتا ہے. اللہ دے آسرے تے توکل دے اوتے چلدیاں جڑے ویلے مسجد نبوی وچ آیا حضرت بلال اذان پیا دیندا ہے
حضرت بلال کے پہ دینا ہے. حضرت بلال نے اذان دیتی تے میں مسجد نبوی دے اندر آ کے اسے کونے وچ بیٹھا جڑے کونے وچ کل صبح بیٹھا سا. اتھے آ کے میں 2 نفل شکرانے دے پڑھن جو اللہ اے میریاں طاقتاں تا کوئی نہ کم کرن دیاں لیکن اے تیریاں توفیق ہیں اے تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے تیرا رحم ہے میرے اتے جو میں نبی نے کولو اتنا بڑا کام کرا دیتا ہی وہ دے میں اتھے چپ کر کے آ کے بہ گیا 2 نفل بھی پڑھن حتیٰ کہ جماعت دا ٹائم ہو گیا ہے نماز فرض ادا کیتی گئی اللہ دے رسول مصلی تے بیٹھے ہوئے پر کسے نو خبر مدینے تو 1 میل دے فاصلے تے معاملہ ہوئے واقعہ کتنے ہوئے 1 میل دے فاصلے تے واقعہ ہوئے تے اتنی وڈا واقعہ جو رسول کریم جدے قتل دا حکم دیتا ہے انہوں قتل بھی کیتا گیا ہے پر رسول عظیم نو پتہ آکھو پتہ کس نو ہے رسول کریم اس ٹائم ستے ہوئے ان جڑے ویلے وہ قتل پہ کردائی پر رسول کریم نو پتہ معلوم ہوندا ہے جڑے ویلے معاملہ بندے دے اکھاں تو دور ہو ونجے انہاں دوریاں دے پردیاں دے وچوں کون ویکھدا ہے اللہ دے رسول دن میں مصلی تے بیٹھا فرض پڑھا کے تے میرے کولوں آیا جبریل امین آیا کتھوں ہے اللہ کولوں آیا اللہ دے ونج میں جبریل آدھے کیا کھا رب جلیلا آدھے ونج میرے محمد نو آنکھ مر گیا تیرا دشمن ذلیلا اس وقت قتل ہو گیا ان شانیہ کا قد قتل میرا پیغمبر تیرے دشمن نو اسا ختم کروا دیتا ہے رسول کریم جڑے ویلے جبریل دی زبان چو خبر سنیے قتل دی ابو رافع یہودی مردار ہو گیا ہے اسے ٹائم فوراں پوچھ دنیا اے میرا جبریل امین اے تا دس انہوں قتل کس کیتا ہے جبریل نے اتنی خبر تا دیتی ہے جو مر گیا ہی رسول کریم نو اتنی بھی پتہ نہیں جو مارن والا کون ہے مارن والا تے مارن والا کتھے بیٹھا ہی 1000 میل دا فاصلہ بھی کوئی نہیں درمیان چ پردہ بھی کوئی نہیں اللہ دے رسول مصلی تے بیٹھن تے او کونے وچ بیٹھے تے رسول کریم پوچھ دے کس کو لو پین جبریل اگر پتہ ہو گیا تو اس کو لو پوچھے نا معلوم ہوندا ہے کہ عالم الغیب کون ہے جب تک اللہ آپ نہ خبر دے وے اس ٹائم تک پتہ اے تے بادشاہ دا اتھوں سارا کچھ تکنے پہ ایسا پیر صاحب کو پوچھنا اے گل کینے ہو سی آکھے بادشاہ ہاتھ وکھا نا ہاتھ ویکھے اے لکیر جڑی ایتھوں جا رہی ہے معلوم ہوندا ہے تیریاں 3 شادیاں ہونیاں او شدہ 10 سال انتظار کیتے ایک کی کوئی نہیں ہوئی پیر صاحب کتنی آنکھیں ماں کہ تو دے دروازے تے لگا ونجا کہ میری او 3 تے نہیں ہوئے جڑی تیرے کول بیٹھی او میرے حوالے کر سٹ کیوں جو تو آکھیا وی 3 ہونیاں تے ہونی ایک کی کوئی نہیں اللہ فرماتا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کہ سوا میرے غیب دان کوئی نہیں ہے نبی ہے ولی ہے علی ہے خفی ہے جلی ہے چھوٹا ہے بڑا ہے انور ہے اجدر ہے اولا ہے اتقا ہے ساری کائنات کا افضل ترین شخص ہے محمد الرسول اللہ جب اس کو اپنے دشمن کے قتل ہونے کے قاتل کا پتہ نہیں ہے تو کون ہے کہ ہاتھ کی لکیروں سے بتاتا ہے کہ تیری شادی ہوگی تیری بربادی ہوگی تیری آبادی ہوگی تیرا بیٹا ہوگا تیری بیٹی ہوگی معلوم ہوتا ہے ایسی بات کہنے والا سرے سے مومن ہی نہیں ہے مسلمان نہیں ہے وہ کسی دجال کی نسل سے تعلق رکھتا ہے جڑا ایسے پیر دیاں گلاں تے اقرار کرے اوہی مسلمان نہیں تو کتھے پھردا ہے کہ صرف او کافر ہے نہ جڑا کافر دی گل تے یقین کرے او اس تو بڑا کافر ہے اس وقت نبی کریم فرماندے دس وے جبریل او قاتل کون ہے جڑا میرے دشمن نو راتوں رات جبریل امین آدن یا رسول اللہ دور نہ ونجو او بیٹھا ہے
او کونے وچ روندا ہویا بیٹھا وے، او کونے وچ سجدہ کردا ہویا بیٹھا وے، او تہاڈا یار عبداللہ ابن عتیق بیٹھا وے، او نبینا صحابی بیٹھا ہے۔ اللہ دے رسول حیران ہو گئے کہ ہی وی نبینا تے راتوں رات کم وی کر کے آ گیا۔ واہ میرا اللہ، تیریاں شاناں تے شوکتاں نے، تیریاں قوتاں تے طاقتاں نے جینوں عطا کر دیویں، جے دے نال تو وفا کر دیویں، بڑا بے نیاز ہے تو۔ صحابی نو بلایا، نبی کریم پیر گھسیٹدا ہویا اللہ دے رسول دی خدمت وچ آیا، اگوں فخر تے ناز نہیں کردا، چپ کر کے پیر آندا ہے۔ نبی کریم پوچھدن تو قتل کیتا ہی؟ آدا یا رسول اللہ جس صبح دعا منگیے اس قتل کیتا، جس اللہ کو لوں اور جس دعا منگیے اللہ اودیاں دعاواں نو رنگ لا دیتا تے کم ہو گیا ہے۔ آکھے یا رسول اللہ اے دیکھو میرا حال، اے میری ٹانگ ٹوٹی ہے۔ آکھے کینے ٹوٹی ہے؟ آکھے یا رسول اللہ دیوار تو چھلانگ ماری خوشی دے اندر، دوڑ دڑاواں کہ خوشی دے نال جاواں مسجد نبوی دے اندر جنت دا ٹکٹ حاصل کرا، دوڑ دے اندر میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ صحابی آدھے نبی کریم دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے کہ میرے یار دی ٹانگ ٹوٹ ونجے، ایک اکھاں کولوں نبی نہ ہوئے، دو ٹنگاں کولوں بھی معذور ہوئے، گل چنگی نہیں ڈکدی۔ اللہ دے نبی فرماندے او زخم والی جگہ ذرا میرے اگے کر، زخم والی جگہ۔ صحابی آدھا میں زخم والی جگہ تو پٹی کھول کے نبی دے سامنے کڈی ہے۔ اللہ دے نبی نے اپنی زبان مبارک وچوں لعاب کڈیا ہے۔ کہ کڈیا ہے؟ او لعاب کڈیا ہے جڑا صدیق دیاں ٹخنیاں تے لایا ہے، او لعاب کڈیا ہے جڑا علی دیاں اکھاں تے لایا ہے، او لعاب دہن لایا ہے جڑا لعاب حسن تے حسین نو چسوایا ہے، او لعاب مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان چوں کڈ کے اپنے ہتھاں تے لا کے صحابی دی ٹنگ تے لایا ہے۔ صحابی آدھے او لعاب لگن دی دے رہی، اج مینوں لگدا ہے ساری زندگی جویں میری ٹنگ ٹوٹی بھی کوئی نہیں، ثابت ٹنگ نالوں بھی ٹٹی ہوئی ٹنگ دے اندر لعاب دہن محمد دی وجہ دے نال اللہ نے طاقتاں رکھ دتیاں نے، اللہ نے کے پاس ہٹیاں نے طاقتاں رکھ دیتیاں نے۔ اس وقت صحابی رسول آدھے میں محمد دے ادب دی وجہ دے نال گستاخ رسول نو قتل کیتا ہے، اللہ کریم نے میریاں ٹنگاں دیاں معذوریاں بھی دور کر دیتیاں نے۔ نبی کریم فرماندے لوگو سن لو تانوں تا پتہ نہیں جنت کدوں ملنے، میں محمد ضامنہ جو اس عبداللہ تے اللہ جنت واجب کر دیتی ہے، اس عبداللہ واسطے جنت واجب ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ عزت اور ادب محمد دے اندر بندے دا شان بھی ہے، بندے دا ایمان بھی ہے، بندے دا اسلام بھی ہے، سب کچھ ہے تا عزت محمد دے اندر ہے۔ اگر پیغمبر دی عزت احترام تے قدر تیرے دل چوں نکل گیا تے انج سمجھ کے سارا سفینہ اسلام تیرے چوں ختم ہو گیا۔ اس واسطے اللہ پاک نو دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تہانوں عزت محمد صحیح معنی دے اندر کرنے دی توفیق عنایت فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔